حق و باطل کے درمیان مارکا رہی حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے سے قیامت کے بعد تک جاری رہے گی، لیکن ہر بار برائے مہربانی ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کا بٹن دبا دیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، اللہ تعالیٰ آپ کو علیہ وسلم پر اسلام دشمن منافقین نے زبان درازی اور کلمات بدتمیزی کہنا شروع کر دیے، اور ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان خدا اور رسول نے بد چلنی اور بد کرداری کی تہمت لگانا شروع کر دی۔ لیکن خدائے رحمان نے اپنے نبی کی پیاری بیوی کو عارضی آزمائش میں مبتلا کر کے خود ان کے لیے گواہی دی۔ اس واقعے کو تاریخ کے صفحوں میں واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کچھ یوں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ مستلق سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کی آبادی سے کچھ دور آپ کے قافلہ نے پڑاؤ کیا۔ یہ سن 6 ہجری کا وقت تھا اور اس وقت تک عورتوں کے لیے پردہ کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ 200 عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا تو ایک ردیف قافلہ اصل جماعت سے کچھ دوری پر چلا کرتا تھا تاکہ قافلہ کی کوئی بھی گری ہوئی چیز سنبھال لے، اور اس قافلہ کے ردیف حضرت صفوان بن معطل تھے۔ اس قافلہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھیں۔ لیکن پڑاؤ کی رات امی جان کو قافلہ سے کچھ دور رفع حاجت کے لیے جانا پڑا، مگر جب آپ واپس آئیں تو اپنے گلے میں موجود ایک قیمتی ہار کو نہ پایا جو کہ وہیں گر چکا تھا۔ آپ واپس گئیں اور اس ہار کو تلاش کرنے لگی، اور دوسری طرف قافلے والوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پالتی یا ہودج میں سوار تھیں، اس پر مقرر لوگوں نے بھی یہ محسوس نہ کیا کہ ہودج خالی ہے یا بھرا ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم وزن دار نہ تھا۔ چنانچہ جب آپ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ آپ نے قافلہ کے پیچھے دوڑنے کے بجائے وہیں انتظار کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ جب لوگوں کو آپ کے عدم موجودگی کا علم ہوگا تو وہ ڈھونڈنے کے لیے واپس ضرور آئیں گے۔ چنانچہ آپ وہیں بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب ردیف قافلہ حضرت صفوان بن معطل نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کو پہچان گیا، کیونکہ آیت پردہ کے نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ چکے تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ شاید انتقال کر چکی ہیں، تو آپ نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کلمات سنتے ہی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان سمجھ گئے کہ شاید آپ قافلہ سے پیچھے رہ گئی ہیں، سو آپ نے اپنے اونٹ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ بغیر کچھ کہے اونٹ پر بیٹھ گئیں اور حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے آپ دونوں قافلہ کے پاس تب پہنچے جب قافلہ اپنی اگلی منزل پر دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یہ تمام معاملہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کے سامنے آیا تو اس منافق نے مدینہ پہنچتے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر تو اسلام لا چکا تھا لیکن اندر ہی اندر اسلام کا سخت مخالف اور دشمن تھا، اور اس کے پروپیگنڈا میں کچھ مسلمان بھی پھنس گئے۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تمام معاملے کی خبر نہ ہوئی، کیونکہ واپس آ کر آپ کافی علیل ہو گئی تھیں، سو طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کو اس معاملے کا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب علم تھا کہ ان کی پاک دامن بیوی پر یہ الزامات بے بنیاد ہیں، اور مدینہ آ کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں نے ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا جانتا ہوں۔ سو آپ نے اس کے بعد لوگوں میں کچھ نہ کہا اور وہی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس دوران آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا، لیکن تمام صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنہن کے منہ سے یہی بات جاری ہوئی کہ اما عائشہ انتہائی نیک اور پاکیزہ عورت ہیں، اس طرح کی کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اما عائشہ کی باندھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں نے بی بی عائشہ صدیقہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن ہیں، وہ گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناساز طبیعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے اور حال دریافت کر کے بغیر تشریف فرمائے واپس چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر آپ کو شک ہونے لگا کہ معاملات کچھ خراب ہیں، لیکن یہ بات آپ پر تب کھلی کہ جب آپ ایک رات ام مستع صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش روح فرساں خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت غم میں نڈال ہو گئیں۔ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔
اور دن رات بلک بلک کر رونے لگیں۔ آخر کار جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر واپس چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں حضرت ام رومان سے کیا، لیکن ان کی تسلی کے باوجود بھی آپ روتی رہیں اور اسی طرح تقریباً 2 دن گزرے۔ وحی الہی نہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہونے لگی اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات فرما دے گا، ورنہ توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ گفتگو سن کر امی جان نے فرمایا کہ اگر میں اس حالت میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان جائیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، لہٰذا وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20 لے کر نازل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی میں بھی پسینہ آ گیا، جیسا کہ وحی کے نزول کے وقت آیا کرتا تھا۔ وحی سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے وہ یقیناً پر اطمینان تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ فرمایا اور یہ آیتیں بھی پڑھی، اور تہمت لگانے والوں کو حد قذف میں 80 کوڑے مارے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اس ادنا سی کوشش پر ہمارے لیے آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو فالو کریں اور بیل آئکن کا بٹن ساتھ میں دیا ہوا ہے اس کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ہر مسلمان اپنی آزمائش کے اندر صبر کرے اور ہر مسلمان کو اس کی سہولت ملے۔ جزاک اللہ۔